بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے آقا صلوات و سلام نے شعبان المعظم کے بارے میں ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی عظمت و احترام یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پیارے آقا صلوات و سلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ شعبان کے 5 حروف یعنی شین، عین، بے، الف اور نون کے متعلق فرمایا، شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس مہینے عطا فرمائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور رحمت عالم خاتم النبین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی صلوات و سلام پر درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ مبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، نمبر 4 عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اور اذان فجر تک۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتے کو کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب بارات بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب بارات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا،
ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا جل شانہ سے مانگی اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا اشعار یعنی جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ۔ پھر یہ دعا کی، اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ شب برات بہت اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزاریں۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 آدمیوں کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ تہمت ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں۔ اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی بھی ترکیب کر لیں۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان وہ مسلمانوں کے جو باہم دینوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے کہ ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ حت الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں یا معاف کرا لیں، یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہوں گے۔ حقوق مولا تعالیٰ کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ شب بارات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ معمولات اولیاء کرام سے ثابت ہے کہ شعبان معظم کی 14ویں شب میں بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ جل شانہ 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ جل شانہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، جل شانہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ھو اللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے۔
بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ شب جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر 100 کروڑ افسوس، مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے۔ اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی۔ شب جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ معزز سامعین، شب برات میں عبادت کا جذبہ بڑھانے، اس مقدس رات میں خود کو آتش بازی اور دیگر گناہوں سے بچانے نیز اپنے آپ کو باکردار مسلمان بنانے کے لیے استغفار کی کثرت کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو شب برات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔